اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ میرے بندے جو ہیں وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اے رب تو نے تو یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ تو ہمارے لیے تو نے بنایا ہے، ہم اگر اور تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم اگر بے مقصد زندگی گزار دیں تو ہم تو آگ میں چلے جائیں گے۔ ربنا فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں، ضرورت اور مقصد۔ ضرورت یعنی ایک کام کی جب تک، ایک بات تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جب تک ایک کام کی ضرورت نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ ضرورت اچھی ہو یا بری ہو، کام اچھا ہو یا برا ہو، لیکن تقاضا اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ ہم کام کرتے ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، انسان کے لیے بنائی ہے، کوئی اور مخلوق ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، یہ کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے۔ ہمیں تو اس بات کا ادراک نہیں ہے نا، عام طور پہ تو ہم ایسا محسوس نہیں کرتے نا، کائنات کو دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے ستاروں بھرے آسمان کو دیکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے؟ یہ احساس آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آسمان، ستاروں بھرا آسمان آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ احساس کہ یہ میرے لیے ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ سورج میرے لیے ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سمندر، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا، یہ احساس ہمیں نہیں۔ آپ دیکھ لیں، بس آپ کی تو محدود ایک نظر ہے، اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ میرے بندے جو ہیں وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اے رب تو نے تو یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ تو ہمارے لیے تو نے بنایا ہے، ہم اگر اور تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم اگر بے مقصد زندگی گزار دیں تو ہم تو آگ میں چلے جائیں گے۔ ربنا فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز اگر اس سے آپ اس کا کام نہ لیں تو وہ پھر بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک عام اصول ہے، اتنی مطلب وہ نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی اشیاء ہیں ان سے ہم اگر اس کا کام نہ لیں تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ بور ہے اور بورنگ کی مشین ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اور بورنگ مشین آپ لے آتے ہیں گھر میں، لیکن اس بور میں نہیں ڈالتے۔ کھانا ہے، برتن چاہیے اس کے لیے، برتن لے آتے ہیں، وہ ایک کارٹن میں پیک کے پیک پڑے ہیں، آپ کہتے ہیں یار، پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھل لے آتے ہیں، یعنی اپنے گھر کے لیے پھل لے آتے ہیں، وہ ایک لفافے میں بند کر کے کہیں چھپا دیتے ہیں، وہ نہیں استعمال کرتے۔ دیکھیں، یہ مطلب دائرہ کار جو ہے، اب یہ چکن وغیرہ ہے آپ استعمال کرتے ہیں نا، اب اس کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں، یا جو جانور ہیں اس کو آپ کھانا چھوڑ دیں، سبزیاں ہیں اس کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یہ اینک ہے آنکھوں کے لیے، میں اس کو اگر نہ لگاؤں، میری نظر کمزور ہے اور میں نہ لگاؤں تو پھر اس کا وجود تو پھر بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اے سی لگا ہوا ہے، سخت گرمی ہے، آپ کے کمرے میں اے سی ہے، اور سخت گرمی میں آپ پسینوں میں نہا رہے ہیں اور اے سی نہیں چلاتے،
جبکہ آپ کے پاس بل کا مسئلہ بھی نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو اسی تو بیکار ہو گیا. آپ سوال کریں گے نا. مطلب اب مہمان آ جاتے ہیں، آپ کا بھائی آ جاتا ہے باہر سے اور وہ بھی گرمی میں آیا ہے، آپ گھر میں کمرہ بند ہے اور اے سی نہیں چل رہا، آپ نہیں استعمال کر رہے، تو وہ ایک سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عام بات ہے، عام بات ہے، بالکل عام بات ہے. میں پیاسا ہوں، پانی پڑا ہوا ہے، نہیں پی رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجایا ہے، اور انسان کا مقام کیا ہے؟ انسان خلیفۃ اللہ ہے کہ نہیں؟ وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یعنی یہ انسان کی منزل اللہ ہے، لیکن یہ اللہ تک اس وقت پہنچے گا جب یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے. اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین میں بھجوایا ہے یا پیدا کیا ہے. بات صحیح ہے؟ یعنی استعداد موجود ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں استعداد موجود ہے خلیفۃ اللہ بننے کی. لیکن اگر آپ خلیفۃ اللہ نہیں بنتے تو یہ سب کچھ بیکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر آپ اللہ کا خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کون ہیں؟ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے نائب ہیں. انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ جب یہ خلیفۃ اللہ بن جائے. اب قرآن کیوں آیا ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ بن جائے؟ پیغمبر کیوں آیا ہے کہ ان کی ہم اتباع کریں اور خلیفۃ اللہ بن جائیں؟ لیکن اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے اور اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہیں بناتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ نے باطل پیدا کیا ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے یہ جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کو آپ باطل یعنی بے مقصد سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبث، کہ تو کیا خیال ہے تمہارا میں تمہیں عبث پیدا کیا، فضول. اس وقت جو مسلمان زندگی گزار رہے اس کے عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف دنیا. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے نا. ہمارے آباء و اجداد جو قریبی گزرے ہیں تو ان کا رخ بھی دنیا کی طرف تھا، دنیا ہی کے بندے تھے. انہوں نے ہمیں بھی دنیا کا ٹٹو بنا دیا اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج آپ کا مدعا کیا ہے؟ دنیا. زندگی آج کے مسلمان کا مدعا ظاہر. تو پھر مطلب اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بھی سنائی کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ کیا چاہتا ہے؟ بس دنیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑے سے ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.